نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیں گے۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کی وجہ سے فکر میں تھے اور بوجہ فکر لوگوں کو راستے میں بٹھا رکھا تھا۔ حضرت یعقوب کو لوگوں نے 9 بیٹوں کی آمد کی خبر دی۔ ان کے ساتھ اونٹ اور ان اونٹوں پر بوجھ ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت یعقوب رونے لگے، اور جب بیٹے ان کے پاس آئے تو انہوں نے ساری حقیقت بیان کر دی۔ گندم ناپنے والا برتن گم ہو گیا تو عزیز مصر نے اس بنیامین کو اپنے پاس بطور قیدی رکھ لیا۔ ہم سب بھائیوں کی عزیز مصر یوسف نے بہت اچھی ضیافت کی۔ اگر آپ کو ہماری ان باتوں کا یقین نہیں آتا تو قافلے کے دوسرے لوگوں سے پوچھ لیں۔ ہم نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے بالکل سچ ہے، ہم بے گناہ ہیں۔ بنیامین کے قید ہونے پر حضرت یعقوب دوبارہ حضرت یوسف کو یاد کرنے لگے اور رونے لگے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اب تم سب مجھے صبر سکھاؤ گے۔ یاد رکھو، بے خبر وہ ہے جو خلق کے آگے شکایت رکھے مخلوق کی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے مجھ پر آزمائش ہے۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کی قیدی کی خبر سنی تو انہوں نے ایک آہ بھری اور ان کی آنکھیں الٹ گئیں۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے یعقوب، اگر تم خدا کو یاد کرو گے اور نہ رو گے تو تم کو راحت ملے گی۔ حضرت جبرائیل کا ارشاد سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو تسلی ہوئی اور کہا، میرا یوسف اب مصر سے ملے گا۔ میں خدا کی طرف سے جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرت جبرائیل نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ اگر آپ اسی طرح گریہ زاری کرتے رہے تو بھی اللہ کی مرضی کے بغیر تمہیں کچھ نہیں ملے گا اور تمہارا نام پیغمبروں کی لسٹ سے ہٹا دیا جائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دوبارہ مصر بھیجا اور بولے کہ اپنے بھائی بنیامین کو لے آؤ اور خدا کی درگاہ سے مایوس مت ہو، کیونکہ اس کی درگاہ سے کوئی محروم نہیں رہتا۔ وہ سب کی منہ کی مانگی مرادیں پوری کرتا ہے، اور جو اس چیز سے انکار کرے وہ کافر ہے۔ یہ باتیں بیٹوں نے اپنے والد سے سنی تو اپنے باپ سے کہا کہ آپ ایک خط عزیز مصر کو لکھ دیں، وہ ایک معزز شخص ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا خط پڑھ کر بنیامین کو چھوڑ دے۔ حضرت یعقوب نے جامع کلمات پر مبنی ایک خط عزیز مصر کو لکھا تاکہ عزیز مصر اس خط کو پڑھتے ہی بنیامین کو قید خانے سے چھوڑ دے۔ حضرت یعقوب نے خط لکھ کر بیٹوں کو دے کر مصر روانہ کر دیا۔ مصر پہنچنے پر خط کو عزیز مصر یوسف کے حوالے کر دیا۔ حضرت یوسف نے اپنے باپ کے ہاتھوں کا لکھا ہوا خط بڑی تعظیم و تکریم سے پڑھا اور پڑھتے ہی زاروں قطار رونے لگے، اور پھر فوراً ہی خط کا جواب لکھ کر بھیجا۔ یہ خط جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس کو دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے لوگوں کو بلا کر کہا کہ میرے خط کا جواب سوائے کسی پیغمبر کے کوئی نہیں لکھ سکتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خط کا جواب لکھ کر قاصد کے حوالے کیا اور ایک خط اپنے بیٹوں کے نام لکھا، اے میرے بیٹو، تم عزیز مصر یوسف کے پاس جا کر عجز و انکساری سے اپنے بھائی بنیامین کو طلب کرو، شاید وہ مہربان ہو کر یوسف کو چھوڑ دے۔ ساتھ ہی گیہوں کا ایک بوجھ بھی دیا، کیونکہ یہاں پر قحط زوروں پر تھا اور لوگ بوجہ قحط مشکل میں تھے۔ یہ خط فوراً یہودا لے کر حضرت یوسف کے پاس گیا اور ان کے پاس جا کر آوازاری کرنے لگا۔ انہوں نے کہا کہ اے عزیز مصر یوسف، ہم پردیسی آپ کے پاس اس ملک میں آئے ہیں، ہمارے بوڑھے باپ ہمارے لیے تڑپتے ہیں، اور جو مال تھا وہ آپ کے پاس لے آئے ہیں، اس کے بدلے آپ ہمیں گندم دے دیجئے۔ تمام اہل ملک آپ کے قبضے میں ہیں، آپ کے لیے ایک قیدی کو چھوڑنا کوئی بڑی بات نہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ اس طرف توجہ فرمائیں گے۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو عمدہ لباس پہنا رکھا تھا،
ایک عالیشان گھر میں رکھا ہوا تھا۔ نوکر چاکر خدمت کرتے تھے اور ہر روز اپنے ساتھ سیر کو لے کر جاتے تھے اور ہر وقت اپنے باپ کا ذکر ان سے کیا کرتے تھے، اور بنیامین دل میں کہتے کہ اس حال کی خبر جلد از جلد باپ کو کر دینا چاہیے تاکہ وہ جلد از جلد آ کر آرام و سکون کی زندگی گزاریں۔ ادھر بھائیوں نے جب دیکھا کہ بنیامین شاہانہ لباس پہن کر یوسف کے برابر بیٹھتا ہے، یہ دیکھ کر بھائی آپس میں کہنے لگے کہ یہ عزیز مصر نہیں بلکہ حضرت یوسف ہیں۔ ایسے اپنے ساتھ برابر تخت پر بٹھانا صرف بھائی ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ اگر ہم لوگوں کو کوئی مصیبت پڑے تو چھوٹے بھائی بنیامین کو بتایا کریں گے۔ حضرت یوسف نے جب ان لوگوں کا چہرہ متغیر دیکھا تو فرمایا کہ کم از کم تم یاد کرو کہ اس بھائی یوسف پر تم لوگوں نے کیا کیا ظلم کیا تھا۔ بھائیوں نے کہا کہ یہ سچ ہے اور تم ہی یوسف ہو۔ حضرت یوسف نے جواب دیا کہ میں ہی آپ کا بھائی یوسف ہوں اور میرے باپ کا نام یعقوب ہے اور بنیامین میرا حقیقی بھائی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ جو صبر کرتے ہیں اور پرہیزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کا ثواب ضائع نہیں کرتا، اور احسان کرنے والوں کو احسان کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ جس پر کچھ تکلیف آئے اور وہ ان تکلیفوں سے نہ گھبرائے اور صبر شکر کے ساتھ برداشت کرے تو رب العزت ضرور اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا۔ حضرت یوسف سے جب ان کے بھائیوں نے بات سنی، سب اکٹھے ناچار ہو کر گر پڑے اور زاروں قطار رونے لگے اور اپنی زبانوں سے کہنے لگے، خدا کی قسم تمہارا خواب سچ ہے اور ہمارا حسد غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنا فضل کیا اور ہم سب گناہ گار ہیں۔ اب ہم اپنے گناہوں کے بدلے توبہ کرتے ہیں اور اس کے بدلے تم جو کچھ بھی سزا مقرر کرو وہ سب جائز ہے۔ اگر تم درگزر کرو اور معاف کر دو تو یہ آپ کی بزرگی کے لائق ہے۔ حضرت یوسف نے جب عاجزانہ کلام اپنے بھائیوں سے سنا، یوسف نے بھائیوں سے کہا کہ میں نے تم سب پر کوئی الزام نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخشے کیونکہ وہ سب پر مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ جو کوئی آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کرے، معافی چاہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ یوسف نے بھائیوں سے یہ بھی کہا کہ میں نے تم سب کو معاف کر دیا اور تم لوگ کوئی غم نہ کرو، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سب کو معاف کر دے۔ اب تم پر لازم ہے کہ تم میری ملاقات جلد از جلد میرے باپ سے کراؤ۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے باپ کی آنکھیں کیسے جاتی رہیں؟ بھائیوں نے جواب دیا کہ آپ کا پیراہن آنکھوں پر رکھ کر شب و روز روتے روتے اندھے ہو گئے۔ تب حضرت یوسف نے کہا کہ یہ میرا دوسرا پیراہن لے جاؤ، انشاءاللہ وہ بینا ہو جائیں گے، ان کا علاج یہی ہے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کھانا کھلایا، ان کو اچھی اچھی پوشاکیں پہنائیں، پھر ان سے کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو میرے باپ کو جلد از جلد اس امر کی خبر دے تاکہ ان کو میری طرف سے جلد تسلی ہو جائے۔ ان میں سے ایک جس کا نام ساس تھا، اس کو ہر روز 150 کوس چلنے کی عادت تھی۔ اس کو حضرت یوسف نے کہا کہ تم جاؤ اور میرے باپ کو یہاں آنے کا کہو۔ اور ایک پیراہن جس کی برکت سے حضرت ابراہیم نے آگ سے نجات پائی اور آگ گلزار ہو گئی، وہ پیراہن حضرت یوسف کے بازو پر تھا جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا۔ اس پیراہن کو کھول کر آپ نے یہودا کے ہاتھ میں دیا اور بولے کہ یہ باپ کے منہ پر ڈال دینا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور یہ بھی تاکید کی، جب تم مصر کے دروازے سے باہر ہو جاؤ تو اس پیراہن کو کنعان کی طرف ہوا کے رخ پر رکھنا تاکہ پیراہن کی بو جلد میرے باپ کو پہنچے۔ اسی تاکید کے مطابق یہودا نے مصر کے دروازے کے باہر جا کر پیراہن کو ہوا کے رخ پر رکھا اور ہوا نے پیراہن یوسف کی خوشبو
فوراً حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچائی۔ اس وقت حضرت یعقوب نے اپنی اولاد جو اس وقت وہاں موجود تھی ان سے کہا کہ مجھے یوسف کے پیراہن کی بو آ رہی ہے۔ ساس پیک نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف کی طرف سے بشارت دی، اور یہ سنتے ہی حضرت یعقوب نے اس کو گود میں لے لیا اور کہنے لگے، یہ بتاؤ کہ میرا یوسف اس وقت کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ یوسف مصر کا بادشاہ ہے، یوسف اور دوسرے بھائی بھی وہاں پر موجود ہیں۔ میرے پیچھے یہودا یوسف کا دیا ہوا کرتا لے کر آ رہے ہیں۔ یوسف نے کہا کہ میرا یہ کرتا میرے باپ کے منہ پر ڈال دیں، ایسا کرنے سے اس کی بینائی ٹھیک ہو جائے گی۔ یوسف نے یہ بھی تاکید کی کہ تمام اہل بیت کو بھی یہاں لے آئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یوسف کس کے دین پر چل رہا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ وہ اپنے باپ دادا کے دین پر قائم ہے۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام مسجد میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ تمام اہل کنعان دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اتنے میں یہودا بھی حضرت یعقوب کے پاس پہنچ گئے اور یوسف کا دیا ہوا پیراہن حضرت یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا، اور حضرت یعقوب کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور انہیں سب کچھ نظر آنے لگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں نے پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ یوسف کے پیراہن کی خوشبو آ رہی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ حضرت یوسف کے پیراہن کی بو مصر سے حضرت یعقوب کو پہنچی تھی اور کسی دوسرے کو نہیں پہنچ رہی تھی۔ اسی طرح سے بندہ مومن کا دوست ہوتا ہے، اس کو بھی موت کے وقت راحت اور اپنی خدا دوستی کی بو آتی ہے۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو علیحدہ 1000 اونٹ، بما گندم، مختلف کھانے کی چیزیں اور اچھے اچھے گھوڑے بطور ہدیہ اہل کنعان کو بھیجے، تاکہ اہل کنعان میرے باپ کے حق میں دعا کریں، اور یہ چیزیں کئی دن کے بعد کنعان پہنچ گئیں۔ حضرت یعقوب اپنے اہل بیت کو لے کر مصر کے قریب پہنچے۔ یہ سن کر بادشاہ ریان بہت خوش ہوا، اور اس نے حضرت یوسف سے کہا کہ تم نے جتنا مال اپنے والد محترم کو بھیجا ہے، ہم یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے ہیں۔ خزانے سے اتنا ہی مال لے کر فقیروں اور محتاجوں کو خیرات کر دو۔ اور پھر ملک ریان نے بھی ہدیہ خاص حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے فرمایا کہ تمام مصر کو دیبائے رومی سے آراستہ کریں اور نئے گھر تعمیر کروائیں۔ حضرت یوسف بما لشکر بادشاہت کے مصر سے نکل کر 2 منزل آگے باپ کے استقبال کو آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ حال تھا، جب کسی سے راستے میں ملاقات ہوتی اس سے یہی دریافت کرتے کہ میرا یوسف کہاں ہے؟ وہ لوگ جواب میں کہتے، وہ ہم میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو اس کے غلام ہیں۔ اسی راستے میں 80 سوار اونٹ پر گزرے۔ ان سب سے حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کا حال دریافت کیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف بذات خود نہایت باخشمت و دبدبہ لشکر کے ساتھ پہنچے، اور حضرت یعقوب اس شطر کی عماری پر تشریف لائے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے خاص کر اپنے والد صاحب کے لیے بھیجا تھا۔ چنانچہ راستے ہی میں باپ بیٹے سے ملاقات ہو گئی۔ بعض تفسیروں میں ہے کہ ملک ریان نے حضرت یوسف سے کہہ دیا تھا، جب اپنے والد سے ملاقات ہو تو تم اپنے گھوڑے سے نیچے نہ اترنا۔ اگرچہ اپنے باپ کی تعظیم واجب ہے، لیکن بادشاہوں کا پیدل چلنا مناسب نہیں۔ حضرت یوسف یہ بات سن کر یہ تجویز عمل میں لائے کہ بادشاہ ریان کے حکم کی بھی تعمیل ہو جائے اور اپنے باپ کی بھی تعظیم بجا لاؤں۔ تو وہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا اترے۔ اس کے بعد وہ فوراً مشاہدے میں گئے۔ غیب سے ندا آئی، جو جان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے اس کی محبت ماں جیسی ہوتی ہے۔ یہ آواز سنتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے جانا کہ یہ آواز اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو دیکھتے ہی سواری سے اترے اور محبت و تعظیم سے یوسف کو اپنی عماری پر اٹھا لیا۔ پھر دونوں مل کر خوب روئے۔ دونوں باپ بیٹے کو روتا دیکھ کر
تمام لشکر کے لوگ بھی روئے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام تمام اہل بیت کو لے کر اس قصر معلیٰ میں جا اترے، جو کہ خاص کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بنایا گیا تھا۔ حضرت یوسف نے اپنے ماں باپ کو جا کر شاہی تخت پر بٹھا دیا، پھر سب بھائی اس کے آگے سجدہ تعظیمی میں گر گئے۔ یہ سجدہ تعظیمی اس وقت جائز تھا، اب منع ہے۔ حضرت یوسف نے اپنے والد محترم سے کہا کہ میرے والد نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، پہلے مجھے قید خانے سے نکالا، پھر تم سب میرے پاس آئے، پھر شیطان مردود نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں جھگڑا اٹھایا۔ میرا رب ہر کام کو بذریعہ تدبیر کرتا ہے، یہی میرا رب خبردار اور حکمت والا ہے۔ یہ سجدہ تعظیمی کا حکم پہلے جائز تھا، لیکن شریعت محمدیہ میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ حضرت یوسف نے کہا کہ اے میرے ابا جان، یہ وہی خواب ہے جو میں نے دیکھا تھا کہ آفتاب اور مہتاب 11 ستارے مجھ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہی خواب میرا پورا کر دکھایا۔ اس کے بعد تمام اہل مصر نے اپنے اپنے ہدیہ و نذرانے حضرت یعقوب کو پیش کیے، اور وہ سب مال حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو دے ڈالا، اور پھر ملک ریان بھی حضرت یعقوب کو دیکھنے آئے۔ خدا کے فضل و کرم سے، ان کی صحبت کی برکت سے وہ دین اسلام سے مشرف ہوئے۔ جو شخص بھی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملنے آتا، ان کا نورانی چہرہ دیکھتا اور متخیر ہوتا اور دین اسلام قبول کر لیتا۔ اس کے بعد ملک ریان نے حضرت یعقوب سے پوچھا کہ یوسف آپ کا ہی بیٹا ہے؟ بولے جی ہاں، یوسف میرا ہی بیٹا ہے۔ تب بادشاہ ریان نے کہا کہ میں ان سے بہت خوش ہوں، اور میں نے ہی اس خوشی میں اپنی سلطنت کا سارا اختیار ان کو دے دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک ریان، یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اسی کو کل جہاں کا اختیار ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ راویوں سے روایت ہے کہ اس وقت بادشاہ کے گھر میں 7 چکیاں رنگین سونے کی تھیں، اور ہر ایک چکی کا وزن 5000 من تھا۔ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاؤں پر ایک چکی کی ٹھوکر لگی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس چکی کو باہر پھینک دیا، اور یہ طاقت حضرت یوسف کو نبوت کے سبب حاصل تھی۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے دریائے نیل کے کنارے پر رہنے کے لیے عمارت بنائی اور وہیں رہائش اختیار کی۔ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف سے کہا کہ تمہیں معلوم تھا کہ میں کنعان میں ہوں، تو کیوں تم نے اپنی خبر مجھے نہ دی؟ حضرت یوسف نے جواب دیا کہ میں نے بہت زیادہ خطوط آپ کی خدمت میں لکھے، وہ سب صندوق میں ہیں۔ جب میں آپ کو خط لکھ کر بھیجنے کا ارادہ کرتا تو اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آتے اور مجھ کو بھیجنے سے منع فرماتے، اور ہر دفعہ فرماتے کہ اے یوسف، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابھی تمہاری ملاقات کا وقت نہیں آیا، اور تم اس وقت خط اپنے والد کو نہ بھیجو۔ یہ سن کر حضرت یعقوب کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت یعقوب نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے بھائیوں نے تمہارے ساتھ کیا بدسلوکی کی؟ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام خاموش رہے اور کچھ نہ کہا۔ تمام بھائیوں نے خود ہی آ کر کہا کہ اے ابا جان، ہم سب بھائی اس کے خلاف تھے، ہم گناہ گار ہیں، اور ہم سب معافی چاہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ درگزر فرمائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں عن قریب آپ سب کو بخشواؤں گا۔ تفسیر میں یوں بھی لکھا ہے کہ وہ وعدہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کیا تھا، وہ صبح سویرے کیا تھا۔ صبح کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا گناہ اور ظلم حضرت یوسف کے حق میں تھا، اس لیے جب تک وہ حضرت یوسف سے تذکرہ نہ کرتے کہ وہ اپنے بھائیوں کو معاف کر دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف سے پوچھا، تم اپنے بھائیوں سے راضی ہو
کہ نہیں؟ حضرت یوسف نے جواب دیا کہ میں اپنے بھائیوں سے راضی ہوں۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے فرمائش کی، دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائشی دعا کو قبول کر لیا اور ان کے وہ قصور جو انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیے تھے معاف کر دیے۔ اس دعا کے چند روز بعد حضرت یعقوب علیہ السلام انتقال کر گئے، اور بعض معتبر روایتوں سے معلوم ہوتا ہے حضرت یعقوب کے بعد حضرت یوسف کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، اور حضرت یوسف نے 24 برس تک نبوت کے فرائض سر انجام دیے۔ جب آپ کی عمر 70 برس کی ہوئی، موت بالکل قریب آ گئی، تو اس وقت آپ نے دربار خداوند سے دعا کی، یا اللہ تو اس دنیا میں میرا کارساز تھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ اگلی دنیا میں بھی میری موت نیک بختوں میں کر، اور مرنے کے بعد مجھے میرے صالحین سے ملا دے۔ آپ نے 70 برس کی عمر میں رحلت فرمائی۔ روایت میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد یکے بعد دیگرے تمام بھائی نبی ہوئے، اور اسی طرح سے انتقال ہوتا رہا، اور یہ حضرت یوسف کے زمانے تک 12 قوموں پر مشتمل تھے۔ سبحان اللہ۔ یا رب العالمین، ہم سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں بخش دے، نماز پڑھنے کی توفیق دے، ماں باپ کا فرما بردار بنا، آمین ثم آمین۔